سلام المسیح دوستو، میرا نام ہے عاشر شفیع اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دنیا میں 4 سے 5 ہزار مذاہب ہیں، لیکن کرسچینٹی ان سب میں سے مختلف کیوں ہے؟ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم بیک دوستو، سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے کہ کرسچینٹی کی بنیاد کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں دوستو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کرسچینٹی کی بنیاد مسیح خداوند ہے، ان کی حیات زندگی، ان کا پیغام اور ان کا کردار۔ کرسچن جو ہے ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ اور دوستو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس تمام دنیا کی اتھارٹی تھی، لیکن انہوں نے ایک بھی بینیفٹ اپنے حق میں نہیں لیا، اور انہوں نے وہی تعلیم دی جس کا انہوں نے کرسچنز کو بھی حکم دیا کہ جیسا میں نے کیا تم بھی ویسا کرو، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری باتوں پر بھی عمل کرو۔ تو دوستو یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے کرسچینٹی تمام مذاہب سے مختلف ہے، کیونکہ ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے وہ تمام چیزیں خود کر کے دکھائیں اور کوئی ایکسٹرا بینیفٹ انہوں نے نہیں لیا۔ دوسری بات یہ ہے دوستو، جو کرسچینٹی کو تمام مذاہب سے مختلف کرتی ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات۔ ان کا جو پیغام تھا کہ انسان بھائی بھائی ہیں، یہ ایک ایسا میسیج تھا جو دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھا آیا، کیونکہ اس سے پہلے قوم پرستی تھی، مذہب پرستی تھی، قبیلہ پرستی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان تمام زنجیروں سے انسانیت کو رہا کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی انسان بھائی بھائی ہیں، تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو۔ پڑوسی یہ نہیں کہ جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا، پڑوسی ہر انسان جس کو آپ ملتے ہیں وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ تو یہ ایک بہت زبردست میسیج تھا جو خداوند یسوع مسیح نے دیا کہ انسان بھائی بھائی ہیں، اور یہ ایک یونیورسل پیغام تھا جس کی وجہ سے آج کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں وہ اس چیز کو غلط مطلب میں لیتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ کا مطلب ہے فریڈم آف ڈس رسپیکٹ یا آپ توہین کرنے کی اجازت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فریڈم آف سپیچ کا مطلب ہے کہ آپ کو سوال کرنے کی پوری اجازت ہے، آپ کو کرسچینٹی کے اوپر ڈاؤٹ کرنے کی پوری اجازت ہے۔ اس کی زندہ مثال آپ کو بائبل مقدس میں سے ملتی ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے، جو رسول تھے، وہ ان سے ڈائریکٹ سوال کرتے تھے اور وہ ان کا جواب دیتے تھے۔ اسی طرح جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے تو سب سے پہلے جب وہ شاگردوں کو ملے تو انہوں نے ان پہ ڈاؤٹ کیا، اور توما رسول نے یہاں تک کہا کہ میں جب تک زخموں کو چھو نہ لوں میں ایمان نہیں لاؤں گا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو زخموں کو چھونے دیا اور تب جا کے وہ ایمان لے کے آئے۔ تو فریڈم آف سپیچ جو ہے، سوال اٹھانے کی اور ڈاؤٹ کرنے کی پوری اجازت ہے کرسچینٹی میں، اور آپ کسی بھی قسم کا سوال اپنی فیملی ممبر سے کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ سے کر سکتے ہیں، اپنے مذہبی رہنما سے کر سکتے ہیں، اس کی پوری اجازت آپ کو ہے۔ چوتھی بات یہ ہے دوستو کہ آپ کو ایکول رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس جو ہیں اس کے اوپر کرسچینٹی کا بہت زیادہ زور ہے، کیونکہ کرسچینٹی جو ہے وہ ایکولز ٹو ہیومینٹی ہے۔ تو اسی لیے دوستو کرسچن ہونا آپ کو سپیریئر دوسرے انسانوں سے نہیں بناتا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیمات ہے اگر تم میں سے کوئی بڑا بننا چاہتا ہے وہ تم سب میں سے چھوٹا بنے۔ اور اس کے علاوہ کرسچینٹی میں دوستو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنے آئے، نہ کہ اپنی خدمت کروانے آئے ہیں، اور یہی بات خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کر کے دکھائی۔ تو دوستو اس چیز کے لیے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں ایک حیات زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا وہ بہت امیزنگ ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے۔ آپ نے اگر روزہ رکھنا ہے اپنی مرضی سے رکھنا ہے، آپ نے اگر چرچ جانا ہے اپنی مرضی سے جانا ہے، اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو اپنی مرضی سے کرنی ہے۔ آپ کو پوری فری ول دی گئی ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بیڑیوں سے جکڑا نہیں گیا بلکہ آپ کو آزاد کیا گیا ہے۔ اور یہی کرسچینٹی کی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے فالو کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب اور سب سے پریکٹیکل مذہب یہ ہے کہ وداؤٹ اینی ریسٹرکشن لوگ جو ہیں وہ کرسچینٹی کو فالو کر رہے ہیں، وہ مسیح کو فالو کر رہے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگ کو فالو کر رہے ہیں۔ 6 پوائنٹ یہ ہے کرسچینٹی کا کہ مرتد کی کوئی سزا نہیں ہے، آپ کو بلاسفمی کی بھی کوئی سزا نہیں ہے۔ آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا، یوٹیوب چینلز پہ دیکھا ہوگا، مرتد بیٹھ کے صبح دوپہر شام کرسچینٹی کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کرسچینٹی میں مرتد کی کوئی سزا نہیں ہے۔ مطلب کوئی کرسچن ایسا نہیں ہے جو اس کے پیچھے چڑھ جائے گا کہ بھائی اس کو میں نے مارنا ہے کیونکہ اس نے مسیح کو چھوڑ دیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو بلاسفمی بھی جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، آپ انٹرنیٹ کھول لیں، آپ
دنیا کے جتنا بھی میڈیا آپ کھول لیں توہین کر رہے ہوتے ہیں، خداوند یسوع المسیح کی کر رہے ہوتے ہیں، بائبل مقدس کی کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو جو کرسچینٹی کی ریلیٹڈ ہے ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کرسچن ہے وہ آپ کے لیے برکت ہی چاہے گا، وہ آپ کے لیے ہمیشہ ہی کہے گا خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو ہدایت دے۔ اور یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو تمام مذاہب سے کرسچینٹی کو مختلف کرتا ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ویمن رائٹس کا جو انتظام کرسچینٹی میں خداوند یسوع المسیح نے کر دیا وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملتا، اور اس کی زندہ مثال آپ ویسٹ میں چلے جائیں آپ کو وہاں پر ملے گی کہ ویمن رائٹس کتنے زیادہ ہیں۔ آپ ادھر دیکھیں کہ بیبلیکل لاز کے اکارڈنگ انہوں نے سوسائٹی کو تشکیل دیا ہے، اور عورت کو اتنی پروٹیکشن وہاں پہ اتنی کہ مرد کو بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قبل از مسیح عورت کا کیا حال تھا اور بعد از مسیح عورت کا کیا حال ہے۔ قبل از مسیح ملٹیپل میرجز ہوتی تھیں، ایون کہ لونڈیاں بھی رکھی جاتی تھیں، لیکن بعد از مسیح کیا ہوا، آپ صرف ایک عورت سے شادی کر سکتے کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے آپ کو خداوند خدا کے اوریجنل ڈیزائن پہ لے کے گئے۔ بابا آدم بھی ایک تھے، اماں ہوا بھی ایک تھی، اسی لیے خداوند یسوع المسیح نے بھی کہا کہ ایک عورت اور ایک مرد۔ قبل از مسیح کیا تھا کہ عورت کو عبادت خانوں میں نہیں آنے دیا جاتا، لیکن بعد از مسیح کیا ہوا، آج دیکھیں کرسچن جو خواتین ہیں وہ اپنے مرد حضرات کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کرتی ہیں، یہ اتنا بڑا ان کو رائٹ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے رائٹس ہیں جو کہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ ہپوکریسی، منافق لوگ ہیں، ان کے لیے خداوند یسوع مسیح نے بہت سختی سے کلام کیا ہوا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شیطین نظر نہیں آتا۔ تو دوستو کرسچینٹی میں بیسیکلی سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے وہ سیلف ریئلائزیشن پہ دیا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو پریچ کر رہا ہوں اور میں آپ کو کہوں کہ یار شراب نہ پیا کریں، اور میں خود شراب پی رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منافقت ہے۔ تو آپ اسی وقت کسی کو شراب پینے سے منع کر سکتے ہیں جب آپ خود نہ پی رہے ہوں، یا نشہ سے روک سکتے ہیں کہ جب آپ خود نشہ نہ کر رہے ہوں۔ تو یہ کرسچن بندے کی پہچان ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو منافق نظر آئے، کوئی منافقت کرتا نظر آئے، آپ نے اس کو پن پوائنٹ کرنا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے کرسچینٹی میں خداوند یسوع المسیح نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اور اپنی زندگی کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ نویں بات یہ ہے کہ خدا نے انسان کو بچایا، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا تاکہ ہم لوگ نجات پائیں اس ماروسی گناہ سے جو بابا آدم اور اماں ہوا سے ہوا تھا۔ وہ تمام سزائیں، وہ تمام گناہ جو ہم پر صادر ہونے تھے وہ مسیح نے اپنے اوپر لے لیے اور صلیب پر اپنی جان دی۔ اکثر آپ سنتے ہوں گے ویڈیوز میں لوگ یہ آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، مسیح کے ساتھ تو بہت برا ہوا، بہت جی ان پہ ظلم کیا گیا۔ یہ کیا ہمیں سمجھ نہیں لگتی، ان کو اس وجہ سے سمجھ نہیں لگتی کیونکہ نہ تو وہ خدا کے کلام کو جانتے اور نہ خدا کی قدرت کو جانتے ہیں۔ تو جب وہ خدا کے کلام اور خدا کی قدرت کو جان جائیں گے، پہچان جائیں گے، تو یہ مکاشفہ بھی ان کے اوپر کھل جائے گا کہ خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں کیوں آئے اور اپنی جان کی دی اور آسمان پہ زندہ کیوں اٹھائے گئے۔ 10ویں اور آخری بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے موت کے بعد زندگی۔ اب آپ کہیں گے جی یہ کانسیپٹ تو دوسرے مذاہب میں بھی ہے، بالکل ہے، لیکن موت کے بعد جو زندگی ہے اس کا کانسیپٹ جو کرسچینٹی میں ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جو کرسچینٹی میں ہیون کا جو کانسیپٹ ہے وہاں پر مرد اور عورت بالکل برابر ہوں گے، جیسا کہ وہ باغ عدن میں تھے۔ ہیون میں لوگ ابدی زندگی گزاریں گے، وہاں نہ رونا ہوگا، نہ دانت پیسنا ہوگا، نہ کسی قسم کی اور برائی یا پریشانی ہوگی۔ لوگ خداوند خدا کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور فردوس کا جو کانسیپٹ ہے ایک بڑا پاکیزہ کانسیپٹ ہے کرسچینٹی کے اندر۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ سلام المسیح۔